بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول پڑا، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ بت کھانے ہیں تھرائے، میرے نبی جب آئے، کہنے لگی مخلوق خدا، لا الہ الا اللہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجتن پاک کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درسو بابا جان کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادی ماں راستے ماں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مامو جان سید علی بابا کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد بابا جان حاجی ان کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کی پیاری بیٹی ہماری بہن سید منورہ کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں بھائی دیکھو، فاروق اعظم حاضر ہے، سبحان اللہ۔ عمر فاروق حاضر ہے، نورانی سلامی میں حاضر ہے، جو کہ بھائی ساری کائنات جانتی ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، ہر کوئی کو پتا ہے کہ یہ فاروق اعظم کون ہے۔ یہ فاروق اعظم کون ہے؟ بھائی یہ فاروق اعظم بھائی خلیفہ ہے، بھائی خلیفہ ہے، ہر کوئی کو پتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ فاروق اعظم کون ہے۔ بھائی دیکھو، بھائی ساری کائنات، سارا زمانہ، ہر کوئی جانتا ہے، بھائی پہچانتا ہے کہ یہ فاروق اعظم کی شان کیا ہے، یا عمر فاروق کی شان کیا ہے، سب کو پتا ہے۔ بھائی یہ فاروق اعظم وہ ہے جن کے نام سے بھائی ابلیس دور ہو جاتا ہے۔ یہ فاروق اعظم وہ ہے کہ بھائی جہاں سے گزرتے ہیں، جس راستے سے گزرتے ہیں، بھائی وہاں کوئی دیکھو شیطان ہوتا ہے، ابلیس ہوتا ہے،
जान जाता है। उमर फारूक के भाई कदमों की आहट को भाई सुना करता है। उमर फारूक की कदमों की आहट को सुना करता है भाई। वो भाई इब्लीस, वो शैतान सुना करता है, ध्यान देता है। हाँ, अपने कानों को भाई लगाता है। भाई कहाँ लगाता है? उमर फारूक के कदमों की आहट पर ध्यान देता है। कि अगर अचानक में उमर फारूक आ जाएंगे तो भाई हमारा क्या अंजाम होएगा? अचानक में भाई फारूक आजम आ गए तो भाई हम भाई देखो कहीं के नहीं रहेंगे। हम भाई जल के राख हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम। वो भाई जज्बाज है उमर फारूक में। हाँ हाँ, इसलिए भाई वो इब्लीस भाई बहुत भाई होशियारी से रहता है। दुनिया वाले जमाने वाले सुन लो, नूरानी सलामी के जरिए इसलिए भाई वो शैतान बहुत होशियारी से रहता है। कहीं भी बैठा करता है तो भाई देखो उसका ध्यान फारूक आजम के भाई कदम की आहट पे ध्यान रहता है। भाई जैसे भाई उसे पता चलता है, वो महसूस करता है कि भाई अभी कुछ ही पल में उमर फारूक भाई यहाँ आने वाले हैं। उमर फारूक की भाई कदम की आहट भाई हमें महसूस हो रही है। भाई यही आने वाले फारूक आजम। घबरा कर निकल जाता है, घबरा कर हट जाता है वहां से, बहुत दूर हो जाता है, फारूक आजम से बहुत दूर हो जाता है। आहा, तो दुनिया वाले जमाने वाले देख लो, वही उमर फारूक हाजिर है, नूरानी सलामी में हाजिर है। आहा, भाई देखो यहाँ जो है इब्लीस शैतान, भाई यहाँ भाई उनका काम नहीं है। जहाँ फारूक आजम होते वहाँ भाई किसी इब्लीस का काम नहीं है। जहाँ भाई फारूक आजम होते वहाँ कोई शैतान की ताकत नहीं है। हाँ, आप लोग नूरानी सलामी में शामिल हैं सैयद अली मीरा दातार की गली से, सैयद अली मीरा दातार की नगरी से। हाँ, भाई देखो ये फारूक आजम यहाँ हाजिर है और भाई वो इब्लीस, वो शैतान वहाँ घबरा रहा है। हाँ, वो फारूक आजम की शान है। हाँ, भाई वही तो कह रहे हैं फारूक आजम कि जहाँ भाई फारूक आजम होते वहाँ भाई इब्लिस की ताकत नहीं होती है, किसी शैतान की ताकत नहीं होती है। तो भाई आज नूरानी सलामी में ये फारूक आजम हाजिर है, दुनिया वाले जमाने वाले तो बैठे हैं भाई, यूँ भाई बैठे हैं फारूक आजम शान और शौकत से बैठे हैं। हाँ, बहुत शान और शौकत से बैठे हैं फारूक आजम। हाँ, भाई ये फारूक आजम का कोई खौफ नहीं है। दुनिया वाले जमाने वाले सुन लो, ये फारूक आजम को भाई कोई खौफ नहीं है, किसी से डरते नहीं है फारूक आजम। हाँ, किसी से नहीं डरते भाई, किसी बात की घबराहट नहीं है। भाई जहाँ बैठा करते भाई बिना खौफ ही बैठा करते हैं, यूँ भाई सर को उठाकर बैठा करते हैं। हाँ, कोई माई का लाल नहीं है जो फारूक आजम के सामने आ जाए। और माई का लाल भाई आज तक भाई पैदा ही नहीं हुआ है तो ये उमर फारूक के सामने आ जाए, किसी की ताकत नहीं, किसी की औकात नहीं, किसी की हैसियत नहीं है। भाई यूँ काट के रख देते फारूक आजम, यूँ भाई चीर के रख देते फारूक आजम। हाँ, दुनिया वाले जमाने वाले सुन लो, यहाँ पर नूरानी सलामी में भाई फारूक आजम हाजिर है, ये प्यारी सैयद मुलवरात के पास हाजिर है। हाँ, भाई ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली के भाई रोजे मुबारक पर हाजिर है, उनके प्यारे हाजिर है। भाई प्यारे मोइनुद्दीन हसन के प्यारे हाजिर है फारूक आजम।
ہاں ہاں بھائی ان کی پیاری گلی میں حاضر ہے. دنیا والے زمانے والے سن لو بھائی ہمارے پیارے معین الدین حسن کے بھائی پیارے حاضر ہیں. یہ فاروق اعظم بھائی پیارے معین الدین کے بہت پیارے ہیں. اور بھائی یہ فاروق اعظم کے غریب نواز پیارے ہیں. تو پیارے غریب نواز کی نگری میں حاضر ہے. دنیا والے زمانے والے نورانی سلامی میں حاضر ہے. یہ فاروق اعظم جو حاضر ہے تو ہر کوئی کے ہے. سارے زمانے والے کے ہے. دنیا والے ہر کوئی کے ہے. سن لو بھائی نورانی سلامی کے ذریعے سن لو. اپنے کانوں کو کھول کر سن لو بھائی یہ فاروق اعظم بھائی ہر کوئی کے ہے. ہر کوئی بندے کے ہے. تو بھائی دیکھو آپ لوگوں کے بھائی فاروق اعظم حاضر ہے نورانی سلامی میں. تو سن لو بھائی کسی اور کا بیان نہیں سنائیں گے. نہ کہ کسی عالم کا بیان سنائیں گے. نہ کہ کسی مولانا کا بیان سنائیں گے. نہ کہ کسی حافظ کا بیان سنائیں گے. ہم خود اپنا بیان سنائیں گے دنیا والے. سبحان اللہ. ہم خود اپنا بیان سنائیں گے زمانے والے. تو سناتے ہیں دنیا والے. سناتے ہیں زمانے والے. بھائی فاروق اعظم بھائی خود اپنا بیان سنائیں گے. نورانی سلامی کے ذریعے سنائیں گے. بھائی یہ موبائل کے ذریعے سنائیں گے. فاروق اعظم بھائی خود اپنا بیان سنائیں گے. ہاں ہاں بھائی جیسے کہ بھائی ہر کوئی جانتا ہے. ہر کوئی بیان کر رہا ہے. ہر کوئی سنا رہا ہے. ہر کوئی سن رہا ہے. ہاں ہاں بھائی دیکھو نعت میں بھی بھائی سنی جا رہی ہے. قوالی میں بھی سنی جا رہی ہے. ہاں بھائی نعت خواہ بھائی لکھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. قوال بھائی لکھ رہا ہے اور سنا رہا ہے دنیا والے کا. تو سن رہے بھائی ہر کوئی کہ جو فاروق اعظم کی بہن تھی وہ بہت پیاری تھی. ہاں بھائی عمر فاروق نے بھائی دیکھو اپنی بہن کو دیکھا اور بھائی ایمان لے کے آ گئے. ہاں ایمان لے کے آ گئے. کلمہ پڑھ لیے. جو ہماری پیاری بہن قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی تو بھائی دیکھو یہ فاروق اعظم نے دیکھا. ہاں قرآن شریف کو سنا اور ایمان لے کے آ گئے. ہاں یہی کہہ رہے کہنے والے. یہی سن رہے سننے والے. تو آج فاروق اعظم حاضر ہے. تو بھائی جو سچائی ہے وہ بتاتے ہیں. دنیا والے زمانے والے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یہ فاروق اعظم بھائی اپنی سچائی. بھائی سچائی کیا تھی تو بھائی سنو دنیا والے زمانے والے. یہی سچائی تھی کہ بھائی جو ہماری پیاری امی جان تھی. ہماری پیاری والدہ تھی. ہماری پیاری امی جان تھی. بھائی دیکھو انہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا تھا. ہماری پیاری امی جان نے بھائی سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا. ہاں بھائی دیکھو ان کے دل میں بھائی ایمان کی روشنی بھائی جل رہی تھی. ایمان کی روشنی جل رہی تھی ہماری پیاری امی جان کے دل میں. بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی ہماری امی جان. ہماری پیاری امی جان اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. اور بھائی دیکھو اللہ کی عبادت کے بعد یہی دعائیں کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا بھائی ہماری ہونے والی اولاد ہماری ہونے والی لال بھائی وہ بھی بھائی حق کے راستے پہ چلیں گی. جو ہماری پیاری بہن تھی تو بھائی وہ بہن بھی تو بھائی ہماری پیاری امی جان کی بیٹی تھی. بھائی دیکھو وہ پیاری امی جان بھائی دعا کرتی تھی بھائی تو ہماری پیاری بہن کے لیے بھی تو دعا کیا کرتی تھی. اور بھائی ان کے یہ پیارے بیٹے فاروق اعظم کے لیے بھی دعا کیا کرتی تھی. تب تو جا کے وہ پیاری بہن بھائی سب سے پہلے ایمان لے کر آئی تھی کیونکہ بھائی ان کے ساتھ ان کی امی جان کی دعا تھی.
یہ فاروق اعظم کے ساتھ ہماری پیاری امی جان کی دعا تھی. دنیا والے زمانے والے یہاں غور کرو. ہاں ہاں بھائی سب سے پہلے جو ایمان لائی وہ ہماری امی جان تھی. نمازیں پڑھا کرتی تھی. بھائی سنتی تھی کہ بھائی دیکھو اللہ کی عبادت کیا کرو. اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ ہی بھائی عبادت کے لائق ہے. بھائی دیکھو وہ امی جان بھائی بہت پیاری تھی ہماری. ہاں ہماری پیاری امی جان بہت پیاری تھی. بھائی جیسے جیسے بھائی سنا کرتی تھی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, تو بھائی دیکھو بہت دھیان دیتی تھی. اور بھائی جو سنا کرتی تھی ویسے ہی بھائی چلا کرتی تھی ہماری امی جان. دنیا والے کو پتہ نہیں چلتا تھا, زمانے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا, کیونکہ بھائی جو ہمارا خاندان تھا, جو ہمارا گھرانہ تھا, بھائی دیکھو بہت ظالم گھرانہ تھا. ہاں بہت ظالم خاندان تھا. ہاں بھائی اس لیے بھائی ہماری امی جان جتنی نیکیاں کیا کرتی تھی تو چھپ کر کیا کرتی تھی. ہاں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. بھائی وہ پیاری امی جان اپنے دل میں بھائی اپنی چاہت کو بسایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی چاہت کو بسا کر رکھی تھی. اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بسا کر رکھی تھی اپنے دل میں. اللہ تعالیٰ کی عبادت بھائی دیکھو چھپ چھپ کر کیا کرتی تھی, اور اللہ سے دعا یہ کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میری ہر حال بھائی دیکھو عبادت ہی کرنا چاہیے. ہماری ہر اولاد بھائی آپ کا آپ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی پڑھتے رہیں گی. ایمان والے بھائی اولاد بھائی ہمیں عطا کرنا میرے مالک کے مولا. یا اللہ میرے مالک کے مولا ہمیں ایمان والی اولاد دینا. اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو بھائی ایک ماں کی فریاد کو ضرور سنتا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ایک ماں کی دعا کو ضرور سنتا ہے. آج کے دور میں آج کے زمانے میں بتا رہے ہیں فاروق اعظم جو آج ہی رہے تو یہ دنیا والے زمانے والے سن لو یہ فاروق اعظم کا پیغام. بھائی یہ فاروق اعظم آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں, یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں آج کے زمانے میں بھائی دیکھو بھلے ہی ماں بھائی جیسی بھی ہو مگر اللہ تعالیٰ ہر ماں کی دعاؤں کو سنتا ہے. بھائی دیکھو بھلے ہی ماں جیسی بھی ہو اللہ تعالیٰ بھائی ہر ماں کی فریاد کو سنتا ہے. تو نورانی کلامی کے ذریعے بھائی دیکھو بھائی ہر کوئی سنو اچھے سے. بھائی آج کے دور میں بھائی اگر پتہ چلے کہ بھائی کوئی بیوی یعنی کہ کوئی عورت کوئی خواتین ہاں ماں بننے والی ہے ماں بننے والی ہے تو بھائی وہ سے پتہ چلے کہ ہم ماں بننے والے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرو, اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد کیا کرو. دنیا کے بھائی عورتیں آپ لوگوں سے کہہ رہے فاروق اعظم کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کیا کرو کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا بھائی ہماری آنے والی اولاد ہمارا آنے والا بچہ بھائی تیرے راستے پہ ہی چلے گا. ہاں بہت نیک بنے گا ہمارا بچہ. ہاں سچائی کے راستے پہ چلے گا ہمارا بچہ, ایمانی کے حالت میں رہے گا ہمارا بچہ, اور مرے گا تب بھی بھائی ایمانی کے حالت میں مرے گا. اللہ تعالیٰ بھائی ایسی ماں کی دعا کو ضرور سنتا ہے. اگر اس کا خاندان اس کا گھرانہ بھائی دیکھو
بھائی آزاد زندگی جینے والا ہے، یعنی کہ بھائی اس دوڑ کے اندر بھائی دیکھو بھائی ہر کوئی بھائی اپنی مرضی سے زندگی جی رہا ہے، بھائی کسی کے دل میں بھائی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، زیادہ تر بھائی دیکھو اپنی مرضی سے زندگی جی رہے، بہت آزاد زندگی جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کہاں ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ایسے گھر میں بھی اگر کوئی ہماری اور نیک بھائی خواتین بھائی دیکھو دعا کرے وہ ماں بننے والی رہے، تو اگر بھائی وہ اپنے بچے کے لیے بھائی ہم سے دعا کرے کہ یا اللہ بھائی ہمارے آنے والے بچہ بھائی نیک ہونا چاہیے، وہ ماں بھائی اپنے گھر والے کو دیکھ رہی ہے، اپنے گھر والے کو دیکھ رہی ہے کہ ہمارا گھر ایسا ہے، ہاں دنیا داری میں جی رہا ہے ہمارا گھر، تو اگر ہوشیار ماں ہے چالاک ماں ہے تو اپنے بچے کے لیے بھائی دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اگر اس کا پریوار، اس کے سارے خاندان والے، اس کے سارے گھر والے بھائی دنیا میں جی رہے، دنیا کے بھائی شوق میں بھائی رہ رہے ہیں، بھائی دیکھو تو بھائی ایسی ماں کی دعا کے ذریعے اس کے آنے والے بچہ بھائی دیکھو نیکی ہوئے گا، بھائی نیکی ہوئے گا، وہ سچائی کے راستے پہ ہی چلے گا، ہاں بھائی وہ دین کے راستے پہ ہی چلے گا۔ دنیا والے زمانے والے اگر آپ بھائی دیکھو یہ دنیا میں جی رہے ہیں، اب کوئی سنی مسلمان ہے، سنی مسلمان کی بھائی دیکھو بیوی ہے، خواتین ہے، تو ایسی ماں کو چاہیے کہ بھائی جب بھی بھائی اپنے گھر میں بھائی فاتحہ لگائے، کسی ولی اللہ کی فاتحہ لگائے یا دربار میں جائے، ولی اللہ کے دربار میں جائے تو ولی اللہ کی فاتحہ میں بھائی وہ ولی اللہ سے فریاد کرے، کہ میرے سرکار میرے پیارے آقا بھائی ہم ماں بننے والے ہیں، بھائی دیکھو ہمارے بچہ بھائی نیک ہونا چاہیے، دربار میں جائے تو یہی دعا کرنا چاہیے ہر ماں کو کہ یہ جو ہم ماں بننے والے ہیں تو ہمارے آنے والا بچہ نیک ہی ہونا چاہیے، نمازی ہی ہونا چاہیے، سچائی کے راستے پہ ہی چلنا چاہیے، تو وہ ولی اللہ فرماتے بھائی ہم ایک ماں کی اچھی نیت کو ضرور سنتے ہیں، ہم ایک ماں کے بھائی دیکھو نیک نیت کو ضرور سنتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں بھائی دیکھو اچھی نیت قبول کی جا رہی ہے تو اللہ کے پیارے کی بارگاہ میں بھائی اچھی نیت قبول نہیں کی جائے گی، ایسی ماں کے لیے ولی اللہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندی بہت پیاری ہے، اپنے بچوں کے لیے بھائی دیکھو ایمان کی دولت مانگ رہی ہے ہماری بارگاہ میں، تو بھائی اپنے بچے کے لیے بھائی دیکھو بہت دعائیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی ہم بھی راضی ہیں یہ ماں سے اور میرے پیارے آپ بھی راضی رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بھی خوش ہیں بھائی یہ ماں سے اور میرے پیارے آپ بھی خوش رہیں گے، تو وہ ماں کی دعا ہی کام آتی ہے بچے کے، دنیا والے زمانے والے سنو بھائی ماں کی دعا ہی کام آتی ہے بچے کے، تو یہ فاروق اعظم کے بھائی ساتھ بھائی ماں کی دعا تھی، ہماری پیاری بہن کے ساتھ ماں کی دعا تھی، تو بھائی ہماری امی جان کی بھی دعا بھائی ہمارے کام آئی ہے، جس وقت بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے بھائی یہ فاروق اعظم، اس وقت بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی دیکھو عبادت کیا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھائی دیکھو
अबू बकर सिद्दीक भी थे। हाँ हाँ भाई देखो, ये फारूक आजम को महसूस हुआ। हाँ हाँ, ये फारूक आजम को महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? जब भाई देखो ये हमारी प्यारी अम्मी जान की आवाज आई। हमारी प्यारी अम्मी जान की आवाज आई कि बेटा, हाँ हाँ, ये मेरे उमर फारूक, मेरे प्यारे लाल, भाई आपकी अम्मी जान की यही आरज़ू थी। आपकी अम्मी जान की भाई यही तमन्ना थी, यही ख्वाहिश थी कि मेरे लाल, आप भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। यही आपकी अम्मी जान चाहती थी, यही दुआएं करती थी भाई आपकी अम्मी जान आपके लिए। प्यारी अम्मी जान ने फरमाया, आहा, प्यारी अम्मी जान ने कहा, जा मेरे लाल, जा मेरे प्यारे, भाई मेरे शहजादे, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा। हाँ, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा। भाई ये तेरी अम्मी जान बहुत खुश हो जाएगी। आपकी अम्मी जान बहुत खुश हो जाएंगी मेरे प्यारे उमर फारूक। भाई आपकी अम्मी जान बहुत खुश हो जाएगी आपसे। जिंदगी भर यही चाहती थी आपकी अम्मी जान। हाँ, यही चाहती थी आपकी अम्मी जान कि भाई आप रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। हाँ, भाई देखो, वो अम्मी जान का पैगाम सुनते ही भाई ये उमर फारूक के तो होश ही उड़ गए। हाँ, भाई ये फारूक आजम रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़प उठे भाई। यूं भाई निकल पड़े अपने घर से, अपने कमरे से निकल पड़े। रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे थे। आहा, उनके साथ अबू बकर सिद्दीक भी थे। हाँ, ये फारूक आजम भाई सर को भाई झुकाकर खड़े थे। हाँ, नजर को नीचे रखकर खड़े थे। जब प्यारे सरकार, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मुस्कुराने लगे। ये फारूक आजम को देखकर बहुत मुस्कुराने लगे। अबू बकर सिद्दीक भी उनके साथ जो थे वो भी मुस्कुरा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक भी खुश हो रहे थे और रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश हो रहे थे। हाँ, भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आ गए उमर, हमारे पास आ गए आप। हम जानते थे, हमको पता था कि एक वक्त भाई आप हमारे पास जरूर आएंगे। आप आ गए भाई, आओ हमारे पास आओ। हाँ, भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हैं आप, भाई हमको कैसे पता चला, हमने कैसे आपसे कहा कि भाई एक वक्त भाई आप जरूर आएंगे हमारे पास? बताते हैं भाई। हाँ, बताते हैं फारूक आजम, आपको बता रहे हैं। जब भाई आपकी अम्मी जान भाई अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करती थी, तो जितनी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं किया करती थी आपकी अम्मी जान, अल्लाह ताला के साथ भाई अल्लाह के महबूब भी भाई उनकी दुआओं को सुना करता था। जो कुछ अल्लाह ताला को पता है भाई वो सबके सब उसके महबूब को भी पता है। जो बात भाई अल्लाह ताला जानता है वो बात भाई उसके प्यारे महबूब भी जानते हैं। हाँ, हमें पता था, हम जानते थे फारूक आजम, क्या आपकी अम्मी जान की दुआ हमारे पास भाई आपको जरूर पहुंचाएंगी। रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये फारूक आजम बैठ गए सर को झुकाकर। उस वक़्त भाई दुनिया वाले, जमाने वाले
یہ فاروق اعظم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. جب بھائی پہلی بار رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے آ کر، تو اس وقت بھائی یہ فاروق اعظم کی اتنی طاقت نہیں تھی. ہاں بھائی دیکھو، یہ بھائی یوں نظر آتے تھے، فاروق اعظم یوں نظر آتے تھے کہ جیسا ایک عام بندہ ہوتا ہے، ایک معمولی بندہ ہوتا ہے، اس طرح نظر آتے تھے. ہاں بیٹھے تھے ان کے سامنے پہلی بار آ کر، تو بھائی اس طرح ہی نظر آ رہے تھے. ہاں بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے فاروق اعظم، آؤ بھائی ہمارے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. ہاں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہاں بھائی دیکھو، یہ فاروق اعظم نے بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کی، نماز پڑھی. دنیا والے زمانے والے ان کے ساتھ نماز پڑھی، ان کے ساتھ عبادت کی. تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی. بھائی دعائیں کی، بھائی یہ بھائی فاروق اعظم کے لیے دعائیں کی. ہاں بھائی فاروق اعظم کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا، بھائی یہ تیرا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتا ہے کہ بھائی یہ فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت ملنی چاہیے. بھائی اسے بھائی سب سے زیادہ طاقت آپ دیں گے. ہاں کیونکہ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ فاروق اعظم ہماری بارگاہ میں آئیں گے، تو بھائی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہ فاروق اعظم بھائی ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو سب سے زیادہ طاقتور یہی رہیں گے. ہاں جب عمر فاروق بھائی دیکھو سب سے زیادہ طاقتور تھے، تو بھائی دیکھو ہر کوئی کا مقابلہ کیا کرتے تھے، ہر کوئی کو ٹھکانے لگاتے تھے. تو یہ طاقت بھائی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو کیوں دی تھی؟ بھائی اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دی تھی. اب بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم کے لیے. تو بھائی اسی پل بھائی دیکھو یہ فاروق اعظم کا روپ ہی بدل گیا. بھائی یہ عمر فاروق کا روپ بدل گیا، دنیا والے زمانے والے. بھائی بہت شکتیشالی نظر آ رہے تھے، بہت طاقتور نظر آ رہے تھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ اے فاروق اعظم، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا. بھائی دیکھو یہ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہیں گے ہمارے بعد. بھائی آپ ہی بھائی دیکھو ہماری بھائی سنت کو آپ کو چلانا ہے. آپ کے پاس بھائی بہت طاقت ہونی چاہیے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھائی آپ کریں گے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا. فاروق اعظم بہت خوش ہو گئے. بھائی فاروق اعظم بہت خوش ہو گئے. تو دنیا والے زمانے والے یہاں غور کرو، فاروق اعظم کے فرمان پر جو فرما رہے، جو کہہ رہے آپ لوگوں سے کہ بھائی فاروق اعظم کو جو بھائی سختی ملی، طاقت ملی، تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ملی. بھائی وہ عثمان غنی نے جو بھائی دولت پایا، وہ بھی خلیفہ ہے، جانتے بھائی ہر کوئی کہ عثمان غنی نے بھائی دیکھو جو دولت پایا، جو کچھ پایا، تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بدولت پایا. اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور زر دیا تھا عثمان غنی کو. دنیا والے سن لو،
بہت مال اور زر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے مالک مولا، بھائی یہ میرے پیارے عثمان غنی کو بھائی سب سے زیادہ مال اور زر ملنا چاہیے، سب سے زیادہ مال اور زر ملنا چاہیے عثمان غنی کو. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور زر دیا عثمان غنی کو. اتنا دیا بھائی کہ بھائی کسی اور کے پاس نظر نہیں آتا تھا. اتنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ظالموں کے پاس نظر نہیں آتا تھا. وہ ظالم وہ دشمنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر دیا تھا عثمان غنی کو. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں کی تھی؟ دنیا والے زمانے والے عثمان غنی کے لیے بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں کی تھی کہ یا اللہ میرے مالک مولا، تیرا پیارا محبوب یہی چاہتا ہے کہ میرا یہ پیارا عثمان غنی بھائی سب سے زیادہ مال اور زر والا بنے، یعنی کہ سب سے زیادہ دولت مند بنے. کیوں کی تھی؟ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہو گئے تھے عثمان غنی، ہاں تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جب بھائی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو بہت دولت مند بنایا تو یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاٹا بھائی وہ دشمن لوگوں کے گالوں پہ پڑا تھا. وہ مارے تھے رسول اللہ نے بھائی چاٹا، وہ ظالموں کو مارے تھے جو ظالم بھائی اپنے آپ کو بھائی بہت شان اور شوکت والے سمجھ رہے تھے. وہ ظالم وہ عزیز اپنے آپ کو بھائی بہت شان اور شوکت والے سمجھ رہے تھے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سنایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ مال اور زر والے ہم ہی تھے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم نے سب کچھ پایا ہے، دنیا کی دولت پائی ہے. ہر وقت بھائی اللہ کے پیارے محبوب کو یہی سنایا کرتے تھے کہ دنیا میں بھائی ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، دنیا میں ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہی سنایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہمارے پاس بہت دولت ہے. اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اب بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، اب دکھاتے ہیں. یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دولت نہیں مانگتا ہے. بھائی اللہ کا پیارا محبوب اللہ تعالیٰ سے دولت نہیں چاہتا ہے، نہیں مانگتا ہے. یہ اللہ کا پیارا محبوب اللہ تعالیٰ سے بھائی مال اور زر نہیں مانگتا ہے. بھائی یہ جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اپنے عثمان غنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر بھائی یہ عثمان غنی کو بھائی بہت دولت مند بنا دے گا اللہ کا پیارا محبوب. جب بھائی عثمان غنی کے گھر میں بھائی اللہ تعالیٰ کی دولت برستے چلی گئی، بہت دولت برستی چلی گئی. بھائی وہ دشمنوں کے بھائی دیکھا گالوں پر رسول اللہ کا بھائی چاٹا بھائی پڑتے چلا گیا، نظر بھی نہیں آ رہا تھا، غائب سے بھائی چاٹا لگاتے رسول اللہ. سوچ رہے تھے کیا اچانک بھائی عثمان غنی اتنے دولت مند کیسے بن گئے. اللہ تعالیٰ کا مال اور زر عثمان غنی کے گھر میں برس رہا تھا، بہت برس رہا تھا. وہ چاٹا لگایا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہنے والے کو چاٹا لگایا غیب سے. سوچ میں پڑ گئے. بھائی دیکھو یہی کہنے لگے کہ اچانک بھائی عثمان غنی کے پاس اتنا مال اور زر کہاں سے آیا. تو بھائی دیکھ لو بے وقوف لوگ بھائی جن کے ساتھ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو بھائی دیکھو ان کا وقت بدلنے کو دیر نہیں لگتی ہے. جن کے لیے بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی دعا کر لے تو بھائی ان کا وقت بدلنے کو دیر نہیں لگتی ہے. بھائی او دشمن او عزیز
आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी? ये उस्मान गनी को जो मिला तो रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मिला। सुभान अल्लाह। ये फारूक आजम को जो मिला तो रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मिला। हाँ हाँ, उन्हीं के जरिए से मिला। हाँ हाँ, फारूक आजम ने भाई जो ताकत पाई उन्हीं के जरिए से पाई। उस्मान गनी ने जो दौलत पाई उन्हीं के जरिए से पाई। हाँ हाँ भाई देखो, ये फारूक आजम जो हाजिर है तो बताते हैं भाई क्या शान पाई थी ये फारूक आजम ने। बता रहे आप लोगों को, नूरानी सलामी के जरिए बता रहे दुनिया वाले जमाने वाले। भाई एक रोज, हाँ एक वक्त, भाई ये फारूक आजम भाई इबादत कर रहे थे। हाँ हाँ, इबादत कर रहे थे फारूक आजम। हाँ भाई, वो पीछे से भाई इबलीस, वो शैतान भाई आगे बढ़कर आया। वो जल्लाद आया आगे बढ़कर, पीछे से आया, दौड़ता हुआ आया। भाई वो बड़ी सी चाकू निकाला, तलवार निकाला, बड़ी सी तलवार निकाला जो बहुत चमक रही थी, बहुत चमक रही थी वो तलवार। भाई वो जल्लाद के भाई कहने पे आया। भाई ये जल्लाद जो खरीद लिया था, जालिम ने खरीद लिया था। भाई वो कहते थे जालिम कि अगर फारूक आजम को खत्म कर दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वो बड़ी सी तलवार भाई लेकर आया साथ में, फारूक आजम को खत्म करना चाहता था। ये फारूक आजम भाई इबादत कर रहे थे। हाँ भाई, इबादत के आलम में थे। फारूक आजम को पता चल गया। हाँ हाँ, ये फारूक आजम को पता चल गया कि भाई वो जल्लाद भाई वो बड़ी सी तलवार लेकर भाई हमें कत्ल करना चाहता है, हमें कत्ल करना चाहता है। भाई फारूक आजम देख रहे थे कि भाई वो जल्लाद भाई बड़ी सी तलवार लेकर हमारे पास आ रहा है, फारूक आजम को खत्म करने आ रहा है। फारूक आजम भाई इबादत में ही थे और इबादत में ही कह रहे थे आजा, चल आजा जल्लाद, और आगे बढ़ के आजा, देखते हैं भाई भाई आप भाई फारूक आजम को कैसे खत्म करेंगे। भाई देखते हैं ये उमर फारूक को कैसे खत्म करेंगे, चल आजा। भाई देखो, ये उमर फारूक तो इबादत के ही हालत में थे, इबादत ही कर रहे थे। वो बहुत करीब आ गया, वो जल्लाद बहुत करीब आ गया और यूं उठाया भाई तलवार। अब ये फारूक आजम भाई सिद्धे के आलम में थे। भाई देखो, भाई एक रूप तो सिद्धे के आलम में थे और फारूक आजम का दूसरा रूप भाई देखो पीछे के पीछे निकला। हाँ भाई देखो, यानी के दो हो गए फारूक आजम। एक रूप तो भाई सिद्धे में था, अब दूसरा रूप भाई जो पीछे था भाई वो खड़े हो गए फारूक आजम। एक फारूक आजम सिद्धा कर रहा है, अब दूसरा फारूक आजम भाई पीछे खड़ा है। भाई देखो, वो जल्लाद की तलवार को पकड़ा और वो जल्लाद को वही काट डाला, वो जल्लाद को वही खत्म कर दिया, नहीं रखा। ये शान पाई थी फारूक आजम ने, दुनिया वाले जमाने वाले। अब यहाँ गौर करो, जब फारूक आजम भाई, ये भाई उमर फारूक की शान ये है। भाई देखो, एक उमर फारूक के बहुत रूप है, हर जगह फारूक आजम है दुनिया वाले। गरीब नवाज के पास, गरीब नवाज के साथ फारूक आजम है, अब्दुल कादिर जिलानी के साथ फारूक आजम है, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फारूक आजम है। हाँ हाँ भाई, सारे अहिल बैत के साथ फारूक आजम है, सारे शहीद करबला के साथ फारूक आजम है। हाँ, इमाम जाफर सादिक के साथ फारूक आजम है।
ہر ولی اللہ کے ساتھ فاروق اعظم ہے. ہاں ہاں، فاروق اعظم کی بھائی دیکھو، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بھی ہر ولی اللہ کو ضرورت پڑتی ہے. بتا رہے ہیں، نورانی سلامی کے ذریعے بتا رہے ہیں بھائی، جب کوئی ولی اللہ کو فاروق اعظم کی ضرورت ہوتی ہے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے سرکار، میرے پیارے آقا فاروق اعظم، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ہاں ہاں، آپ آ جاؤ. ہاں ہاں بھائی، ہماری بارگاہ میں بھائی جو سوالی ہے ان کی بات بھائی جلد بنانا ہے، ان کا سوال جلد پورا کرنا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. فاروق اعظم فرماتے ٹھیک ہے میرے پیارے، ہم ضرور بھائی آپ کے پاس آئیں گے اور بھائی آپ کے سوالی کی بھائی بات بنائیں گے. ہاں، فاروق اعظم کے نام سے ہی بات بناتے ہیں بھائی ولی اللہ. فاروق اعظم کے نام سے ہی بھائی فیصلے کرتے ہر ولی اللہ. جانتے ہیں آپ لوگ، دنیا والے، زمانے والے، دیکھو غور کرو کہ فاروق اعظم کی وہ شان ہے. تو بتا رہے اب کہ بھائی امام علی مقام کو کیا سمجھ رہے تھے آپ لوگ؟ امام حسین علیہ السلام کو آپ لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ بھائی وہ ظالم، وہ جلاد سے کہہ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے تھے؟ بھائی جب فاروق اعظم کا دیکھو یہ عالم ہے، جب فاروق اعظم عبادت کر رہے ہیں، فاروق اعظم کا سر عبادت میں ہے، اب دوسری طرف بھائی پیچھے سے بھائی کھڑے ہیں دوسرے فاروق اعظم، وہ جلاد کو کاٹ کر رکھ دیا، وہ جلاد کو ختم کر دیا. تو کہ یہ امام علی مقام معمولی سمجھ رہے تھے آپ لوگ؟ ہاں ہاں، کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام چاہتے تو بھائی دیکھو وہ سدھے میں بھی رہتے، اور بھائی ایسے کئی حسین بھائی آپ کے آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، سارے کے سارے کا بھائی وہی بھائی خاتمہ کر دیتے. امام علی مقام نے بھی وہ شان پائی ہے. امام حسین علیہ السلام کمزور نہیں تھے. ہاں ہاں، وہ جلاد، وہ دشمن امام حسین علیہ السلام کمزور نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام چاہتے تو سب کو ختم کر دیتے ایک ہی پل میں. ہاں ہاں بھائی، ان کے ایسے کئی گروپ آ جاتے آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگ تو دیکھ کر بھائی حیران ہو جاتے، دنگ ہو جاتے کہ یہاں تو بھائی کافی امام حسین علیہ السلام ہے. ہاں ہاں، مگر جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا. بھائی جو امام علی مقام نے کیا، اللہ کے پیارے محبوب اپنے پیارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کیا. ہاں ہاں، آپ کمزور سمجھ رہے تھے بے وقوف لوگ. ہاں ہاں، دیکھو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ لوگ کبھی نہیں جانیں گے. اللہ کے پیارے محبوب کا مقام آپ لوگ کبھی نہیں جانیں گے. ظالم دشمن آج کے دور میں بھی جی رہے ہیں. عمر فاروق بھائی دیکھو نہیں ڈرتے کسی سے، کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگ کبھی نہیں جانیں گے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا، ان کا شان کیا ہے. اور آپ لوگ کبھی نہیں جانیں گے کہ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے کا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑی شان ہے. ہاں ہاں، آپ لوگ کبھی نہیں جانیں گے. امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام نے بھائی کیا مقام پایا ہے، کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، آپ لوگ کبھی نہیں جانیں گے. ہاں ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے مقدر میں یہی لکھا ہے. ہاں ہاں، ظالم دشمن آپ لوگوں کے مقدر میں یہی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی آپ لوگ بھائی ہمارے پیاروں کا مقام کبھی نہیں جانیں گے، قیامت تک نہیں جانیں گے. بھائی امام علی مقام کیا ہے، قیامت تک نہیں پہچانیں گے. امام علی مقام کیا ہے،
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں یہی لکھا ہے تو آپ امام علی مقام کی شان کیسے جانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہے تو آپ امام علی مقام کا مقام کیسا جانیں گے؟ ان کا رتبہ کیسا جانیں گے آپ؟ بھائی ان کا مرتبہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ کبھی نہیں پہچانیں گے۔ ظالم دشمن، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بھائی آپ بھائی قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ ہاں تو یہی لکھا ہے، جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، بھائی جس کے مقدر میں ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں تو یہ فاروق اعظم جو حاضر ہے، نورانی سلامی میں حاضر ہے، پیاری سید ام الورا کے ساتھ حاضر ہے، تو فرما رہے بتا رہے ہیں ہر سنی مسلمان کے ساتھ بھائی یہ فاروق اعظم ہے۔ بتا رہے نورانی سلامی کے ذریعے جب کبھی بھائی آپ لوگوں پہ کوئی بڑی آفت آ جائے، آپ لوگوں کے اوپر کوئی بڑی بھائی دیکھو مصیبت آ جائے، تو اس وقت بھائی آپ لوگ بھائی آپ کے یہ فاروق اعظم کو نہیں بھولیں گے، آپ کے بھائی فاروق اعظم کو ضرور یاد کریں گے، ضرور بلائیں گے۔ ہاں بھائی جس وقت بلائیں گے آپ فاروق اعظم کو، آپ کے پاس چلے جائیں گے، اور یہ فاروق اعظم بھائی وہ بڑی سی بڑی آفت کو بھائی دور کریں گے، وہ بڑے سے بڑے دیکھو مصیبت کو دور کریں گے، کیونکہ بھائی بہت بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے فاروق اعظم، ابلیس کے، شیطان کے اور انسان کے، اب تک بھائی فیصلے کر رہے فاروق اعظم۔ تو فاروق اعظم کو ضرور یاد کریں گے، بلائیں گے مصیبت میں، پھر دیکھو یہ فاروق اعظم بھائی آپ کا انصاف ضرور کریں گے، ضرور انصاف کریں گے۔ یہ فاروق اعظم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فاروق اعظم کو کہ اے میرے پیارے فاروق اعظم آپ کبھی بھی کسی سے نہیں ڈریں گے، جو غلط ہے وہ غلط کو ختم کریں گے، ہاں جو ظلم کر رہا ہے اسے ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ بھائی حق اور ناحق کا فیصلہ کریں گے، بھائی اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھائی جس کو بٹھایا ہے فیصلہ کرنے، انصاف کرنے، تو بھائی دیکھو وہ سزا دے، وہ مارے پیٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھائی ایسے پہ کوئی گناہ نہیں رکھتا ہے۔ بھائی دیکھو یہ فاروق اعظم کے وہ شان ہے، بیٹے ہیں اللہ کی مرضی سے، تو بھائی روزانہ بھائی لاکھوں کا فیصلہ کرتے، روزانہ بھائی دیکھو ابلیس کو بھائی مارا کرتے، پیٹا کرتے، روزانہ بھائی لاکھوں کا کام کرتے فاروق اعظم، بھائی چاہے جس کو ختم کر دے ختم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم پہ کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی کریں گے آپ فاروق اعظم ہماری مرضی سے کریں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جو بھی کریں گے ہماری مرضی سے کریں گے، تو پتا یہ فاروق اعظم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ایک پل میں بھائی فیصلہ کرتے، ایک پل میں ختم کر دیتے، چیر کے رکھ دیتے فاروق اعظم۔ تو بھائی دیکھو آپ لوگوں کے فاروق اعظم آپ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ بھائی جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، فاروق اعظم کو پکارو۔ اب مصیبت کیسی آئے گی، پریشانی کیسی آئیں گی آپ لوگوں کے اوپر؟ اگر آپ بھائی آپ کے گھر کے اندر دیکھیں گے، آپ لوگ آپ کے گھر میں دیکھیں گے، بھائی دیکھو میاں بیوی میں تکرار ہو رہی ہے، ساس بہو میں تکرار ہو رہی ہے، بھائی آپس میں اور بھی ہے، دیور ہے، دیورانی ہے، جیٹ ہے، جیٹانی ہے، نند ہے، جو بھی ہے، اگر آپ لوگوں کے گھر میں تکرار ہو رہی ہے، اب بھائی جو ظلم کر رہا ہے، جو ظلم کہہ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے بھائی ایسے گھر میں بھی آپ انصاف کریں گے فاروق اعظم،
ہاں ہاں، ایسے پریوار کا بھی آپ انصاف کریں گے فاروق اعظم؟ اگر ایک بہو بھائی دیکھو، ایک بہو بھائی ساس سسر کو، اس کے گھر والے کو بھائی پریشان کر رہی ہے، تو یہ عمر فاروق کو یاد کرو، عمر فاروق آ جائیں گے آپ کا انصاف کرنے۔ اگر بھائی بہو کو ستایا جا رہا ہے، ہاں ہاں، کسی گھر میں بہو کو ستایا جا رہا ہے، ہاں ہاں، تو یہ عمر فاروق کو یاد کرو، یہ فاروق اعظم آ جائیں گے آپ کا انصاف کرنے۔ اگر بھائی دیکھو میاں بیوی میں تکرار ہو رہی ہے، ہاں ہاں، میاں بیوی میں تکرار ہو رہی ہے، یہ فاروق اعظم کو یاد کرو، یہ فاروق اعظم آ جائیں گے آپ کے لیے۔ ہاں ہاں، یعنی کہ بھائی 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 میں تکرار ہو رہی ہے، بھائی بھائی میں تکرار ہو رہی ہے دنیا میں، تو یہ فاروق اعظم کو یاد کرو، یہ فاروق اعظم آ جائیں گے آپ کے لیے۔ بھائی اگر کوئی بہن بہن میں تکرار ہو رہی ہے، کسی رشتے دار میں تکرار ہو رہی ہے، تو فاروق اعظم کو یاد کرو، دنیا والے زمانے والے، یہ فاروق اعظم آ جائیں گے آپ کے لیے اور آپ کا بھائی صحیح انصاف کریں گے۔ ہاں ہاں، تو نورانی سلامی کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ چلا، تو بھائی دیکھو یہ فاروق اعظم کے فرمان کو ضرور سنیں گے۔ کسی بھی وقت بھائی فاروق اعظم کو یاد کرو، فاروق اعظم کو بلاؤ، یہ فاروق اعظم بھائی ضرور بھائی آپ لوگوں کے لیے چلے آئیں گے، غیب سے انصاف کریں گے، غیب سے فیصلہ کریں گے آپ لوگوں کا، غیب سے بھائی دیکھو انصاف کریں گے۔ ہاں ہاں، کوئی نہیں بچتا ہے فاروق اعظم سے، اس دور میں اس زمانے میں بھی فاروق اعظم ہے، اس دنیا میں اس زمانے میں عمر فاروق ہے۔ ہاں ہاں، تو بھائی عمر فاروق کو نہیں بھولیں گے، عمر فاروق کو بلائیں گے، عمر فاروق کو یاد کریں گے، یہ عمر فاروق آپ کا انصاف ضرور کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، دو کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پنجتن صاحب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول بابا جان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دادی اماں، پیاری راستی اماں، پیارے امام محمد جلالی، پیاری نام اماں اور پیارے بابا جان، پیارے دادا جان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو بابا جان آج حاضر ہے ان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر بابا جان کی بیٹی سید ام الورا ہماری پیاری امی جان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔
آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں فاروق اعظم حاضر ہے، سبحان اللہ، عمر فاروق حاضر ہے۔ سبحان ہاں ہاں، دنیا والے زمانے والے جانتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم کون ہے، یہ عمر فاروق کون ہے؟ بھائی ہر کوئی جانتا ہے، بہت مان رہے فاروق اعظم کو، بہت مان رہے ماننے والے فاروق اعظم کو۔ ہاں ہاں، بہت خوش ہو رہے فاروق اعظم سے، بہت خوش ہو رہے، کہتے ہیں کہنے والے کہ بھائی فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے فاروق اعظم، بھائی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے۔ ہاں ہاں، خلیفہ بن کر آئے ہیں فاروق اعظم۔ سبحان ہاں ہاں بھائی، خلیفہ بن کے آئے ہیں یہ فاروق اعظم، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی کو پتا ہے، بہت مان رہے فاروق اعظم کا۔ ہاں ہاں بھائی، یہ فاروق اعظم ہاں ہاں حاضر ہے نورانی سلامی میں۔ فاروق اعظم کو ماننے والے، فاروق اعظم کو جاننے والے، آپ لوگوں کے فاروق اعظم حاضر ہے نورانی سلامی میں۔ ہاں ہاں، سارے دنیا والے سے کہہ رہے، سارے زمانے والے سے کہہ رہے ہیں کہ او فاروق اعظم کو ماننے والے، او فاروق اعظم کو پہچاننے والے، آپ لوگوں کے فاروق اعظم حاضر ہے نورانی سلامی میں، پیاری سید ام الورا کے پاس حاضر ہے۔ ہاں ہاں، دسو بابا جان کی بیٹی، ہاں ہاں، پیاری سید ام الورا، بھائی ان کے پاس حاضر ہے۔ خواجہ خواجگاہ، خواجہ غریب نواز ہند الولی کے نگری میں حاضر ہے، پیارے معین الدین کی گلی میں حاضر ہے۔ ہاں ہاں، ہند الولی غریب نواز کے بھائی روز مبارک پر حاضر ہے، سبحان اللہ، یہ فاروق اعظم حاضر ہے، دنیا والے زمانے والے آپ سب کے فاروق اعظم حاضر ہے آج۔ سبحان اللہ، تو دنیا والے زمانے والے فاروق اعظم جو حاضر ہے نورانی سلامی میں، کسی اور کا بیان نہیں سنائیں گے، نہ کہ کسی عالم کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی مولانا کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی حافظ کا بیان سنائیں گے، ہم خود اپنا بیان سنائیں گے دنیا والے، سبحان اللہ، ہم خود اپنا بیان سنائیں گے زمانے والے، تو سناتے ہیں دنیا والے، زمانے والے فاروق اعظم نورانی سلامی میں حاضر ہے تو سناتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، ہاں ہاں، بہت سے بندے ہیں ایسے دنیا میں، بہت سے انسان ہیں آج کے دور میں بھی، آج کے زمانے میں بھی، ایسے بہت سے انسان ہیں، بہت سے بندے ہیں جو کہتے ہیں بھائی دیکھو، ہر انسان کو، ہر بندے کو جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ سے ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، ہاں ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ کو ہی جانیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہی پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، یہی کہنے والے ایسے بہت سے۔ یہ فاروق اعظم جو حاضر ہے نورانی سلامی میں تو نہیں ڈرتے کسی سے، فاروق اعظم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں بھائی، جو بھی فرماتے کھل کے فرماتے ہیں، سبحان اللہ، جو بھی کہتے ہیں کھل کے کہتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کیوں ڈریں گے کسی سے؟ ہاں ہاں، یہ عمر فاروق بھائی کیوں ڈریں گے کسی سے؟ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے سبحان اللہ، بھائی، ان کے ساتھ رہتے تھے، انہیں نے بتایا ہے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے بھائی، چاہے جو بھی ہو جائے بھائی، حق کے راستے پہ جب چل پڑے فاروق اعظم تو دیکھو کسی سے نہیں ڈریں گے۔ سبحان اللہ،
किसी से नहीं डरेंगे, तो भाई वही सीखा है या फारूक आजम ने। हाँ हाँ, तो सुना रहे आप लोगों को दुनिया वाले, जमाने वाले, फारूक आजम बता रहे आप लोगों को नूरानी सलामी के जरिए। सुनो भाई, अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, अल्लाह ताला को जानने वाले, अल्लाह ताला का रास्ता बताने वाले, भाई हर दूसरे को, भाई देखो हर कोई को अल्लाह का रास्ता बताने वाले कि भाई आप वहाँ क्यों जा रहे, यहाँ क्यों जा रहे, नाम बताए। क्या कहना चाहते फारूक आजम? कहते कहने वाले वो गौसे आजम दस्तगीर के दरबार में क्यों जा रहे, अब्दुल कादिर जिलानी की फातिया क्यों लगा रहे। देने वाला तो अल्लाह है, सुनने वाला तो अल्लाह है। अब्दुल कादिर जिलानी के पास क्यों जा रहे? कहते कहने वाले बहुत से कहते हैं, फारूक आजम सुनते हैं तो जवाब देने आए हैं, जवाब देने आए आप लोगों को। कहने वाले का जवाब दे रहे, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह को मानने वाले। गौसे आजम दस्तगीर नहीं करते थे इबादत, अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह को नहीं मानते थे, गौसे आजम दस्तगीर नहीं करते थे इबादत। अल्लाह ताला की बहुत इबादत की है, अब्दुल कादिर जिलानी ने बहुत इबादत की अल्लाह ताला की, गौसे आजम दस्तगीर ने बहुत इबादत की है। जो गौसे आजम दस्तगीर ने किया भाई वो काम तो किसी ने नहीं किया। हाँ हाँ, कहते कहने वाले भाई गरीब नवाज के पास क्या है, गरीब नवाज के पास क्या है। सुनने वाला अल्लाह ताला है और देने वाला अल्लाह ताला है। गरीब नवाज के पास क्या है? तो इबादत करने वाले, अल्लाह ताला को मानने वाले, भाई आप लोग इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, गरीब नवाज नहीं करते इबादत, यारे मोइनुद्दीन इबादत नहीं करते। हाँ हाँ, कुरान शरीफ की तिलावत गरीब नवाज नहीं किया करते। हाँ, कुरान शरीफ भाई नहीं पढ़ते गरीब नवाज, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग भाई कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, गरीब नवाज नहीं करते तिलावत। हाँ, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ सुनता है, गरीब नवाज की दुआ नहीं सुनता अल्लाह ताला। बोलो, फारूक आजम हाजिर है। तो भाई देखो, वो इमाम जाफर सादिक की फातिया को रोकने वाले, हाँ हाँ कहते हैं इमाम जाफर सादिक की कूड़े सर की फातिया लगा रहे हैं, इमाम जाफर सादिक की भाई खीर और पूरी बना रहे हैं, खिला रहे हैं भाई। हाँ हाँ, अल्लाह ताला को मानने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, इमाम जाफर सादिक इबादत नहीं करते थे। बोलो, फारूक आजम जवाब दे रहे, इमाम जाफर सादिक भाई अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, इमाम जाफर सादिक कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करते थे, इमाम जाफर सादिक कुरान शरीफ नहीं पढ़ते थे। आप लोग ही कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, आप लोग ही इबादत कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक ने कुछ नहीं किया, अल्लाह ताला के आगे कुछ नहीं किया इमाम जाफर सादिक ने। हाँ, आप लोगों ने बहुत कुछ किया, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ सुनेगा, इमाम जाफर सादिक की दुआ नहीं सुनेगा अल्लाह ताला। भटकाने वाले, बंदे को भटकाने वाले, हाँ, इंसान को भटकाने वाले कह रहे हैं आप लोगों से। बोलो, वली अल्लाह की बारगाह में जाने से रोका करते रोकने वाले, भाई वली अल्लाह के पास क्या है,
वली अल्लाह के दरबार में क्या है भाई? वली अल्लाह कहाँ नजर आ रहे हैं? वली अल्लाह कहाँ दिख रहे हैं भाई? अल्लाह ताला का माना, अल्लाह ताला से मांगो, जो कुछ मिलेगा अल्लाह ताला से मिलेगा। हाँ हाँ, जो पाएंगे अल्लाह ताला से पाएंगे। वली अल्लाह की बारगाह से क्या मिलेगा आप लोगों को? हाँ हाँ, तो बताओ। ये फारूक आजम भाई जवाब देने आए हैं आप लोगों को नूरानी सलामी के जरिए। भाई वली अल्लाह इबादत नहीं करते, वली अल्लाह भाई कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करते, वली अल्लाह भाई कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, आप लोग ही इबादत करते हैं। अल्लाह ताला की इबादत आप लोग ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला की कुरान शरीफ भाई आप लोग ही पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत आप लोग ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ सुनेगा? वली अल्लाह की दुआ नहीं सुनेगा? बोलो, वली अल्लाह की दुआ नहीं सुनेगा अल्लाह ताला? ये फारूक आजम जो हाजिर है, तो भाई देखो बहुत प्यारा इंसाफ करते हैं। उमर फारूक जो हाजिर है तो बहुत प्यारा इंसाफ करते हैं। हाँ हाँ भाई देखो, जब भी भाई फारूक आजम को पुकारो, बुलाओ, आज के दौर में, आज के जमाने में फारूक आजम आप लोगों के पास आ जाएंगे, आप लोगों का इंसाफ करेंगे अच्छे से। हाँ हाँ भाई, ये फारूक आजम बता रहे हैं आप लोगों को, भाई सुना रहे हैं आप लोगों को फारूक आजम। गौसे आजम दस्तगीर की इबादत के आगे किसी की इबादत अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती है। दुनिया वाले, जमाने वाले सुन लो, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी की इबादत का क्या कहना। वाह, क्या इबादत किया करता है मेरे प्यारे गौसे आजम दस्तगीर। जैसे गौसे आजम दस्तगीर इबादत किया करते हैं, ऐसी इबादत तो भाई किसी की पसंद नहीं आती अल्लाह ताला को। सुन लो, कहने वाले सुन लो, अब्दुल कादिर जिलानी की इबादत अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। हाँ हाँ, कहने वाले सुन लो, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हमारे प्यारे मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंदल वली की इबादत बहुत प्यारी है। भाई उनकी इबादत हमें बहुत पसंद आती है। भाई उनके जैसी इबादत कहाँ कोई कर रहा है? गरीब नवाज की इबादत भाई जो कर रहे हैं गरीब नवाज, ऐसी इबादत कहाँ कोई कर रहा है? इमाम जाफर सादिक की इबादत कितनी प्यारी है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि हमारे प्यारे इमाम जाफर सादिक की इबादत बहुत प्यारी है। इमाम जाफर सादिक की इबादत जैसा भाई कोई इबादत नहीं कर कर दिखाया है आज तक। अल्लाह ताला को भाई किसी ने ऐसी इबादत कर कर नहीं दिखाई है। हाँ हाँ, क्या कहना है हर वली अल्लाह का? देखो अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई हमारे प्यारे वली अल्लाह की इबादत भाई हमें बहुत पसंद आती है। हमारे हर प्यारे की इबादत बहुत पसंद आती है। क्या प्यारी इबादत है, वली अल्लाह की क्या प्यारी इबादत है। भाई ऐसी इबादत का आज तक भाई किसी ने नहीं की है। अल्लाह ताला के आगे ऐसी इबादत आज तक किसी ने नहीं की है। हाँ हाँ, ये फारूक आजम जो आज तो बता रहे हैं, ये प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, हाँ हाँ, गौसुल आजम दस्तगीर इबादत किया करते थे।
तो भाई औरों को साथ लेकर किया करते थे। उनके पीछे भाई लाखों का तादाद होता था। अब्दुल कादिर जिलानी आगे खड़े होते थे। हाँ हाँ, अब उनके पीछे भाई लाखों का तादाद होता था। अकेले कहाँ इबादत कर रहे गौसे आजम दस्तगीर। भाई वो तो भाई लाखों को साथ लेकर इबादत कर रहे हैं। तो भाई देखो, अल्लाह ताला ऐसी ही इबादत को पसंद करता है। प्यारे मोइनुद्दीन हसन अकेले कहाँ इबादत कर रहे। भाई वो आगे खड़े होते थे, लाखों का तादाद भाई उनके पीछे होता था। लाखों के साथ मिलकर इबादत कर रहे प्यारे मोइनुद्दीन हसन, अकेले कहाँ कर रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत प्यारी अदा, बहुत प्यारा अंदाज अब्दुल कादिर जिलानी का। बहुत प्यारी अदा, बहुत प्यारा अंदाज भाई प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज का। हाँ हाँ, आज तक भाई देखो किसी मौलाना ने, किसी आलिम ने, हाँ हाँ, किसी आलिमा ने, किसी हाफिजा ने, हाँ हाँ, आज तक भाई बयान किया है तो कभी ये नहीं किया है बयान कि प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज, हाँ हाँ, प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज ने भाई किसी से बुरा कहा है, किसी को भटकाया है। आज तक भाई कभी नहीं सुना है किसी ने कि ये प्यारे गौसुल आजम दस्तगीर ने भाई देखो अपने बंदे को भटकाया है, अपने बंदे को बुरा कहा है। वो अब्दुल कादिर जिलानी प्यारे आज तक भाई सुना करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं कि भाई हमें बहुत कहने वाले हमारी बारगाह में आने से रोक रहे हैं, रोकने वाले। भाई देखो वो अब्दुल कादिर जिलानी कामों से, गौसुल आजम दस्तगीर कामों से, अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ जवाब दे रहे आप लोगों को। हाँ हाँ, ये गरीब नवाज की बारगाह में आने से रोक रहे हैं। हाँ हाँ, अल्लाह के बंदों को भाई गरीब नवाज की बारगाह में आने से रोक रहे हैं। प्यारे मोइनुद्दीन भाई सुना करते आज तक अपने कानों से सुना करते हैं कि कुछ बंदे ना समझ हमारे से दूर कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे को हमारे बारे में बुरा कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये गरीब नवाज हिंदल वली अब तक खामोश है। कहा जवाब दे रहे प्यारे मोइनुद्दीन हसन। हाँ हाँ, अल्लाह ताला भाई ऐसे को ही पसंद करता है। अल्लाह ताला भाई ऐसे को ही पसंद करता है। सुन लो, हाँ, दुनिया वाले जमाने वाले सुन लो भाई, वो इबादत पसंद करता है अल्लाह ताला जब भाई इबादत करते चले जाए। हाँ हाँ, और किसी को पता भी नहीं चलता है। अल्लाह ताला ऐसी इबादत पसंद करता है, इबादत करते चले जाए, किसी को पता भी नहीं चलता है। नेकियां करते चले जाए और भाई किसी को पता भी नहीं चलता है। भाई अल्लाह ताला ऐसे ही नेकियों को पसंद करता है, दुनिया वाले जमाने वाले। हाँ हाँ, भाई जब भी भाई गौसे आजम दस्तगीर ने दिया है, अपने प्यारे बंदे को दिया है, तो भाई देखो दिखा कर नहीं दिया है। दिखा कर कहा दे रहे अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ हाँ, कि भाई ये हमने दिया है। अब्दुल कादिर जिलानी बहुत से को दे रहे हैं, तो भाई देखो सुना सुना कर कहा दे रहे हैं कि भाई ये हमने दिया है।
یہ ہم نے دیا ہے، بھائی وہ دیتے ہیں، دینے والے خاموشی سے دیتے ہیں، نوازتے ہیں، نوازنے والے بندے کو خاموشی سے نوازتے ہیں۔ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ بھائی ایسے ہی بندے، ایسے ہی دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ ہاں ہاں، ایسے ہی دینے والے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بھائی دیکھو، جو دکھا کر دیتا ہے، جو سنا کر دیتا ہے، جو سنا کر عبادت کرتا ہے، ہاں ہاں، تو بھائی ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی ہے، ایسا دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنا دی، سارا زمانہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا بنا دی، تو بتا اللہ تعالیٰ نے بھائی اب تک بھائی اپنے بھائی آپ لوگوں سے سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے، پیارے بندے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ بھائی جو سورج ہم نے بنایا وہ کیسا بنایا تھا، بھائی وہ ایسے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کہاں دکھا رہا ہے، دنیا والے زمانے والے بھائی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پا رہا ہے، آپ لوگوں کو دے رہا ہے، کہاں دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ لوگوں کو کہاں سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھائی یہ محنت کی ہے، ہم نے یہ محنت کی ہے، بھائی ہم نے بھائی ہماری محنت سے سب کچھ پایا ہے، ہم نے ہماری محنت سے سب کچھ پایا ہے، سب کچھ خریدا ہے، ہاں ہاں، سب کچھ بنایا ہے ہم نے ہماری محنت سے، ہماری ہوشیاری سے، ہماری چالاکی سے سب کچھ بنایا ہے، یہ کہنے والے اللہ تعالیٰ چاہے تو بتاؤ، اگر آپ کے شریر میں طاقت نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ تو محنت کیسے کریں گے آپ کے شریر میں طاقت نہیں رہیں گی تو آپ کمائی کیسے کریں گے، ترقی کیسے کریں گے آپ؟ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے رہا ہے، آپ کی شریر میں جان ہے، تبھی تو آپ ترقی کر رہے ہیں، تو بتاؤ نیند دینے والا کون ہے؟ نیند دینے والا اللہ تعالیٰ ہے آپ کو۔ ہاں ہاں، بھائی دیکھو ہوشیار بندہ وہ ہوتا ہے، چالاک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ہوشیار بندہ وہ ہوتا ہے، چالاک بندہ وہ ہوتا ہے جو پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں ہاں، ہوشیار بندہ وہ ہے، چالاک بندہ وہ ہے جو بھائی سیدنا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی تو کہہ رہے فاروق اعظم، ہوشیار بندہ وہ ہے، چالاک بندہ وہ ہے جو غوث الاعظم دستگیر کی شان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ہند الولی غریب نواز کی شان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بھائی دیکھو آپ لوگ کوشش کرو، کیا عبد القادر جیلانی نے کیا شان پائی ہے، آپ لوگ کوشش کرو، ہند الولی غریب نواز نے کیا شان پائی ہے، بھائی دیکھو کوشش کرو آپ لوگ، پیارے امام جعفر صادق نے کیا شان پائی ہے، ہاں ہاں، اور ولی اللہ نے کیا شان پائی ہے، بھائی اہل بیت نے کیا شان پائی ہے، شہید کربلا نے کیا شان پائی ہے۔ جب آپ لوگ کوشش کریں گے تو بھائی دیکھو یہ غوث الاعظم دستگیر جو اب تک خاموش بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ غوث الاعظم دستگیر بھائی دیکھو خاموش رہتے ہیں،
मगर कर्म करने में आगे होते हैं। जब आप लोग कोशिश करेंगे कि अब्दुल कादिर जिलानी की क्या शान है, अब्दुल कादिर जिलानी खुश हो जाएंगे, कर्म कर देंगे आप पर। प्यारे मोइनुद्दीन की वो शान है, देख लो। दुनिया वाले जमाने वाले आप लोग कोशिश करो, ये प्यारे मोइनुद्दीन की क्या शान है, उनका क्या मकाम है। कोशिश करेंगे, आप तो कोशिश ही करेंगे। आपकी कोशिश करने में ही प्यारे मोइनुद्दीन हसन खुश हो जाएंगे आपसे। आप लोगों पे करम करेंगे, बहुत करम करेंगे। गरीब नवाज इंदल वली, इमाम जाफर सादिक भी बहुत खुश हो जाएंगे इस तरह से। बहुत करम करेंगे भाई प्यारे इमाम जाफर सादिक और वली अल्लाह भाई। देखो, और वली अल्लाह खुश हो जाएंगे आप लोगों से। तो भाई देखो, वो सारे के सारे वली अल्लाह आप लोगों से खुश हो जाएंगे, आप लोगों पे करम करेंगे। तब पता चलेगा आपको ये गौसुल आजम दस्तगीर क्या है। पता चलेगा आपको कि प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज क्या है। तब पता चलेगा आपको प्यारे इमाम जाफर सादिक क्या है। हाँ हाँ भाई, उनकी इबादत जैसी भाई किसी ने आज तक इबादत नहीं की है। भाई देखो, वो भाई जब हयात थे, दुनिया में नजर आते थे, तब भी इबादत किया करते थे। और भाई पर्दा ले लिया, भाई दुनिया से चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। भाई देखो, अब तक इबादत कर रहे हैं और कयामत तक इबादत करेंगे। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे फारूक आजम कि उनकी इबादत जैसी किसी की इबादत नहीं है। भाई जब वो हयात थे, वो दुनिया में नजर आते थे, कुरान शरीफ की तिलावत किया करते थे। हाँ हाँ, तो उनकी जबान मुबारक में भाई हर वक्त कुरान शरीफ की तिलावत ही होती थी। अब वो पर्दा ले लिए, दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तब भी आखिरी सांस तक भाई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और आज तक कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और कयामत तक भाई कुरान शरीफ की तिलावत ही करते रहेंगे। तो भाई उनके जैसा भाई देखो किसी ने कुरान शरीफ की तिलावत नहीं की है। तो वही तो कह रहे भाई फारूक आजम जो हाजिर है। हाँ हाँ भाई, जो गौसे आजम दस्तगीर के राह में निकला, जो गरीब नवाज के राह में निकला, जो प्यारे इमाम जाफर सादिक के राह में निकला, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में निकला, अहले बैत के राह में निकला, शहीद करबला की राह में निकला और वली अल्लाह के राह में निकला। तो फारूक आजम फरमा रहे हैं भाई वो बंदा सबसे अफजल है, वो बंदा सबसे अफजल है। अल्लाह ताला फरमाता ऐसा बंदा भाई सबसे प्यारा है। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है ऐसे बंदे से। तो भाई देखो, अपनी जीत को छोड़ो, हाँ हाँ, अपनी जीत को छोड़ो और भाई गौसे आजम दस्तगीर के तरफ बढ़ो। अपनी जीत को छोड़ो, दलवली गरीब नवाज की तरफ बढ़ो। हाँ, अपनी जीत को छोड़ो, इमाम जाफर सादिक की तरफ बढ़ो। आगे बढ़ के तो देखो, आपको पता चलेगा भाई यूं भाई बोली बोलना भूल जाएंगे। जबान मुबारक से जब भी कहेंगे आप लोग, तो भाई देखो अच्छी ही फरमान कहेंगे, अच्छी ही बातें कहेंगे आपकी जबान से। भाई कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, कभी किसी से बुरा नहीं कहेंगे किसी को। हाँ, अच्छे बंदे बन जाएंगे आप लोग, अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे, अल्लाह के सच्चे बन जाएंगे आप लोग। अभी भी बहुत सवेरा है, नूरानी सलामी के जरिए सुनो,
फारूक आजम का फरमान आप लोगों के लिए अभी भी सवेरा है। सुभान अल्लाह। भाई अच्छे बन जाओ, प्यारे बन जाओ अल्लाह ताला के, तो किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। भाई देखो हर वक्त भाई आपकी जबान से अच्छी बोली ही भाई सुनने में आएंगी फारूक आजम को। सुभान अल्लाह। तो नूरानी सलामी को सुनो। फारूक आजम भाई नूरानी सलामी में हाजिर है, यहाँ पहली बार हाजिर नहीं है। भाई जानते हैं आप लोग, दुनिया वाले जमाने वाले मुंबई में सलामी होती थी तब भी भाई ये फारूक आजम हाजिर होते थे, सुभान और आज भी फारूक आजम हाजिर है। तो बिगड़े हुए को सुधारते हैं फारूक आजम, सुभान भटके हुए को रास्ता बताते हैं फारूक आजम। आहा, जब गुनहगार नजर आता है भाई उसको भाई देखो गुनाहों से बचाते हैं फारूक आजम। सुभान अल्लाह। इस तरह का इंसाफ करते हैं फारूक आजम। वही तो कह रहे हैं आज के जमाने में फारूक आजम है, तो जब भी मुसीबत आए, जब भी तकलीफ आए, आफत आए, फारूक आजम को पुकारो, फारूक आजम को याद करो, भाई आ जाएंगे आपके लिए। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, आप लोगों के मददगार थे, आप लोगों के मददगार है, और कयामत तक आप लोगों के ही मदद करते चले जाएंगे फारूक आजम। सुभान अल्लाह। नूरानी सलामी में फारूक आजम हाजिर, तो गौर करो नूरानी सलामी किसकी है? अब्दुल कादिर जिलानी की है। तो ये फारूक आजम भाई अब्दुल कादिर जिलानी के साथ है। सुभान अल्लाह। नूरानी सलामी किसकी है? प्यारे मोइनुद्दीन हसन की है। फारूक आजम भाई प्यारे मोइनुद्दीन हसन के साथ है। सुभान अल्लाह। भाई ये नूरानी सलामी इमाम अली मकाम की है, तो ये फारूक आजम भाई देखो इमाम अली मकाम के साथ है। सुभान अल्लाह। या फारूक आजम भाई इमाम जाफर सादिक के साथ है, दस्तों बाबा जान के साथ है, तभी तो भाई उनकी नूरानी सलामी में हाजिर है फारूक आजम। सुभान अल्लाह। हाँ, तो फारूक आजम के भाई सच्चे मानने वाले है, सच्चे चाहने वाले, सच्चे आशिक है। तो भाई ये फारूक आजम के फरमान पे गौर करेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे, तो जानेंगे फारूक आजम के वाक़ियों में आप फारूक आजम के सच्चे आशिक है, सच्चे गुलाम है, सच्चे दीवाने, सच्चे चाहने वाले हैं। तो नूरानी सलामी के जरिए भाई फारूक आजम के सच्चे आशिक बनेंगे आप, सच्चे दीवाने बनेंगे, सच्चे मानने वाले बनेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे आप लोगों से फारूक आजम। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब। दो किसी को ईद मिलाद मुबारक हो बाबा जान। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी मुबारक हो। सुभान